بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج جو ہے میں آپ کے ساتھ 10ویں پارے کا خلاصہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر مجھے اور آپ حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں دوستو 10ویں پارے میں بھی امتحان جو ہیں وہ دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ انفال کے بقیہ حصے پر مشتمل ہے، اور دوسرا جو ہے وہ سورہ توبہ کا ابتدائی حصہ ہے۔ تو پہلا حصہ جو سورہ انفال کے بقیہ حصے پر مشتمل ہے، اس میں میرے دوستو 5 باتیں ہیں۔ پہلی بات، مال غنیمت کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر غزوہ بدر کے کچھ حالات ہیں، وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی نصرت کے مدد کے 4 اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ چوتھے نمبر پر جنگ سے متعلق کچھ ہدایات ہیں، وہ بیان کی گئی ہیں۔ 5ویں نمبر پر جو ہے وہ ہجرت اور نصرت کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ 5 باتیں، تو آئیے ان کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ تو مال غنیمت کا حکم کے بارے میں میرے دوستو پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سورہ انفال کا کچھ حصہ جو ہے وہ 10ویں پارے میں بھی آیا ہے، اور انفال جو ہے یہ نفل کی جمع ہے، مال غنیمت کو کہتے ہیں۔ اس صورت کی پہلی آیت میں ایک ایسے ہی سوال کا جواب دیا گیا تھا جو مال غنیمت کے بارے میں کیا گیا تھا۔ 10ویں پارے کے شروع میں اس کی مزید تفصیل ہے، تو جس میں بتایا گیا ہے کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو دیا جائے گا، جبکہ 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے۔ تو یہ مال غنیمت کے بارے میں تھا۔ دوسرے نمبر پر غزوہ بدر کے حالات میرے دوستو، وہ کفار مسلمانوں کو اور مسلمان کفار کو تعداد میں کم سمجھے، اور یہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ اس جنگ کا ہونا جو ہے وہ اللہ کے ہاں طے ہو چکا تھا، اور شیطان مشرکین کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا رہا۔ دوسری طرف مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے میرے دوستو، اور قریش غزوہ بدر میں ذلیل و خوار ہوئے۔ یہ غزوہ بدر کے کچھ حالات تھے، اور بھی کافی تفصیل ہے اس کے اندر۔ اور تیسرا نمبر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت کا، اس کے 4 اسباب۔ پہلا، میدان جنگ میں ثابت قدمی اللہ کی نصرت کا سبب ہے۔ دوسرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا، یہ بھی اللہ کی مدد اور نصرت کا سبب ہے۔ تیسرا، اختلاف اور لڑائی سے بچ کر رہنا اللہ کی نصرت کا سبب ہے۔ اور چوتھا جو ہے مقابلے میں ناموافق امور پر صبر کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کا سبب ہے۔ چوتھا نمبر میں دوستو، جنگ سے متعلق جو ہیں وہ کچھ ہدایات بیان کی کہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے مادی، عسکری اور اسی طرح روحانی جو ہے اعتبار سے تیاری مکمل رکھی جائے۔ دوسرے نمبر پر اگر کافر صلح کی طرف مائل ہوں، یعنی صلح کا ہاتھ بڑھائیں، تو ان سے صلح کر لو۔ 5واں نمبر میں دوستو ہجرت اور نصرت کے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ مہاجرین اور انصار سچے مومن ہیں، گناہوں کی مغفرت، ہجرت کے بدلے گناہوں کی مغفرت ہے، اور ہجرت کے بدلے جو ہے رزق کریم کا وعدہ ہے۔ تو یہ میرے دوستو سورہ انفال کا اختتام تھا، اور آگے جو ہے میرے دوستو سورہ توبہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو سورہ توبہ میرے دوستو یہ مدنی ہے، اور اس میں 129 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ اسے سورہ برات بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا پہلا لفظ ہی میرے دوستو برات ہے۔ یہ سورت 9 ہجری میں اس وقت نازل ہوئی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں کی سرکوبی کے لیے نکلے تھے۔ اس غزوہ کو غزوہ تبوک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور میرے دوستو یہ غزوہ جو ہے سخت گرمی کے زمانے میں پیش آیا تھا، سفر بھی بہت طویل تھا، اور ان کے پھل وغیرہ، کھیتی وغیرہ وہ تیار ہو چکی تھی، جو کہ ان کا اہم ذریعہ معاش تھا، اور مقابلہ ایک ایسی سلطنت سے تھا جسے اپنے وقت کی سپر پاور ہونے کا دعویٰ تھا۔ تو مختصر یہ کہ میرے دوستو غزوہ اہل ایمان کے لیے بڑی ابتلا اور ان کے صدق اور اخلاص کا امتحان تھا۔ اس کے ذریعے مومنوں اور منافقوں کے درمیان امتیاز ہو گیا، اور حقیقت میں میرے دوستو سورہ توبہ کی بنیاد جو ہے، ہدف جو ہے وہ دو ہی چیزیں ہیں۔ پہلا کہ ایک مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد کے احکام بیان کرنا ہے، ایک تو یہ فرق ہو گیا۔ دوسرا، غزوہ تبوک کے پس منظر میں اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان واضح فرق کر دینا ہے۔
تو سورہ توبہ میں جو دو ابتدائی باتیں بیان کی گئی ہیں وہ یہی ہیں۔ پہلی یہ کہ مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد ہے، کہ مشرکین سے جو معاہدے ہوئے تھے ان سے برات کا اعلان ہے، مشرکین کو حج بیت اللہ سے منع کر دیا گیا، اہل کتاب کے ساتھ قتال کی اجازت دی گئی۔ اور دوسرا جو اس کے اندر پوائنٹ تھا، مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان امتیاز، یعنی اس غزوے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات جو ہے مسلمانوں اور منافقوں کو الگ الگ کرنا چاہتے تھے۔ تو منافقوں اور مسلمانوں میں امتیاز کرنے والی بنیادی چیز میرے دوستوں وہ غزوہ تبوک بنی۔ رومیوں کے ساتھ مقابلہ جو وقت کی سپر پاور تھی، اور شدید گرمی اور فقر و فاقہ کے موقع پر اس وقت کھیتی وغیرہ پھل پک چکے تھے، مسلمان سب وہ منافقین جو تھے وہ سب چلے گئے، چند مسلمان باقی رہ گئے، جبکہ منافقین نے بہانے تراشنے شروع کر دیے۔ پارے کے آخر تک منافقین کی مذمت ہے میرے دوستو۔ تو ان کے بارے میں اللہ نے یہاں تک فرما دیا ان منافقین کے بارے میں کہ اے میرے پیغمبر، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو بھی اللہ ان کی ہرگز مغفرت نہیں کرے گا۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ ادا نہ فرمائیں۔ تو منافقوں کے ساتھ ساتھ آخر میں میرے دوستو اللہ نے ان مخلص مسلمانوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، جن میں سے کوئی بڑھاپے، کوئی شدید بیماری اور کوئی سامان جہاد نہ ہونے کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہ کر سکا۔ ان لوگوں کے جذبات کا یہ عالم تھا کہ جہاد میں شرکت نہ کر سکنے کی وجہ سے میرے دوستو ان کی آنکھوں سے آنسو امڑتے تھے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ مخلصین کی اس جماعت پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ منافقین کے لیے کیا فرمایا کہ آپ 70 بار بھی استغفار کریں تو اللہ ان کی ہرگز مغفرت نہیں کرے گا، اور جو سچے مومن ہیں ان پر ان کی اس جماعت پر جو اس غزوے سے پیچھے رہ گئے کوئی گناہ نہیں ہے۔